بات وہی ہے کہ جشن نہ پڑھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ تو وہ آج جشن ہے تو پھر جشنی کے انداز سے بات ہوگی۔ بتا رہا ہے فضا میں علم کا لہرانا، مکی کوئی بھی ہو پر یہ گھر حسین کا ہے۔ یہ جو سنت علم ہے، اگر کسی بھی پیارے مسلمان بھائی صاحب پوچھ لیجئے کہ درود تاج کی تلاوت کرتے ہیں، درود تاج کی تلاوت کرتے ہیں، پر درود تاج خالی مردوں کو سنانے کے لیے تو نہیں، تو درود تاج علم سے جو مشکل ہے بعض لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہ علم رسول اللہ کے زمانے میں کہاں تھا؟ جو رسول کے زمانے میں ہے وہ سنت، جو رسول کے بعد ہے وہ بدعت۔ اور ہمیں اس اصول سے پورا اتفاق ہے، ہمیں پورا اتفاق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ البتہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں تھا نہیں، تو جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے وہ سنت ہے، اور جو رسول اللہ کے بعد ہے وہ بدعت ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے۔ ہے نا، تو غدیر ہے رسول اللہ کے زمانے میں، تو رسول اللہ کے بعد جو ہے وہ بدعت ہے، جو زمانہ رسالت میں ہے وہ سنت ہے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اچھا اب اس طرح کے پڑھے لکھے زمانے میں بھی اس طرح کی باتیں جناب، اور رسول اللہ کے زمانے میں اب میں گزارش کروں گا کہ کہاں علم تھا اور کیسے کیسے علم کہاں کہاں کس طرح سے پہنچا، جتنی وقت میں گنجائش ہو سکی۔ لیکن علم کو دیکھ لیا تو نکاح باطل ہو گیا، بیت الخلا کو دیکھ لیا تو نکاح باطل ہو گیا۔ یہ باتیں ہیں نا، یہ آج کے پڑھے لکھے دور میں انسان کی باتیں ہیں۔ اب اس پر تو ایک ہی تبصرہ ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کو دیکھ کر اسی کا نکاح باطل ہوگا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھا ہوگا۔ تو یہی جواب ہو سکتا ہے نکاح بات، یہ کیا بات؟ اور اگر اصرار ہے کہ نہیں وہیں علم دکھلائیے تو آ جائیے درود تاج کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ اب یہ بات صحیح پڑھ رہا ہے؟ یہ آپ جانتے اگر ہمارے یہاں جب درود ہے تو اس میں فوراً حال کا ذکر بھی، یہ درود ٹھیک ہے، یہاں پر اس درود میں حال کا ذکر کہیں نہیں، علم کا ذکر ہے۔ اللہ، یہ آپ کتابوں مل جائے گا درود تاج کے نام سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کہ اب میں ترجمے میں تو حال کا نام کہہ دوں کہ حضرت سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سلام ہو جو تاج والے ہیں اور معراج والے ہیں، بالکل اس سے اتفاق ہے، اور براق والے ہیں، براق حضور کی سواری، والعلم اور علم والے ہیں۔ یہ علم بدر میں بھی ہے، یہ علم احد میں بھی ہے، یہ علم خیبر میں بھی ہے۔ یہ ہے نا؟ اب میرا مسلمانوں سے ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے، بھائی علم رسول اللہ کے زمانے میں ہے تو اگر رسول اللہ کی محبت میں 1 فٹ کی مسواک کی لکڑی نہیں چھوڑی تو ہماری دشمنی میں 5 فٹ کا علم کیوں چھوڑ دیا ہے آپ نے؟ سنت رسول میں ایک چیز آپ نے لے لی،
رسول ہے یا نہیں؟ چلے آج یہ علم نہ بنے، کوئی تو علم ہو آپ کے پاس، کوئی تو علم ہو. پہلوئے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اور موت کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، اور پرچم حضرت عباس سے دوری کیسی، کیا تمہیں اب بھی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ تو یہ علم تو وہی ہے کہ جو سرکار کے زمانے میں، اور وہاں سے سلسلہ چلتا ہوا ہے. بلکہ کتاب اسرار العباسیہ میں تو علم کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ کبھی محرم کی کسی مجلس میں انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ حضرت شیث علیہ السلام سے علم چلا، یعنی زمانہ آدم علیہ السلام. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت شیث کو اللہ کی جانب سے یہ عہدہ ملا کہ وہ حابیل کے خون کا انتقام لیں، اور انہیں حکم دیا گیا، بالکل ابتدائی تاریخ گزاری، انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نام پر لوگوں کو جمع کرو. شہید کے خون کا انتقام یہ پرانی تاریخ ہے. اللہ کے نام پر لوگوں کو جمع کرو، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے پاس کوئی نشانی تو ہو کہ جس نشانی کے ذریعے تیرے نام پر لوگوں کو جمع کرو. تو جنت سے ایک سفید کپڑا آیا، اور وہ سفید کپڑا حضرت شیث کا علم بنا، کہ اس کپڑے کو لہرا کر حضرت شیث نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حابیل کے خون کا انتقام لیا جائے. وہاں سے یہ علم چلا، اور یہ پھر انہوں نے پوری تاریخ لکھی کہ کیسے انبیاء تک منتقل ہوتا رہا. انبیاء تک منتقل ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر درمیان میں یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سرکار ختمی مرتبہ. سوال یہ ہے کہ بھئی کپڑا ہے، گلتا نہیں ہے. ان کا چاہنے والا بھی اگر کوئی قبر میں ہو جو ان سے منسوب ہے، دیکھیں ساری بات ہی نسبت کی بات ہے، بات ہی نسبت کی ہے نا. آپ جا رہے ہو $50 ملین کا کوئی گھر ہے، اس کے قریب سے گزرے تو یہاں چپ کے ادب سلام کرتے گزرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایک 5000 کی چوپڑی اور اس پر غازی کا علم لگا. اور ہمارا کوئی تعظیم کرتے ہوئے گزرتے ہیں، کہیں $multi million کا کوئی گھر دیکھ لیا، جن کا خواہش رکھتے ہوئے ضرور گزرتے ہیں کہ کاش ہمارا ہوتا. لیکن یہ ادب سے جھک کر تعظیم کرتے ہوئے نہیں گزرتے. لیکن جہاں غازی کا علم لگا، مختصر سا کوئی ایسا گھر کہ شاید جس میں ہم رہ بھی نہ پائے خود سے، لیکن وہاں علم لگا ہوا ہے، آپ ادب احترام سے جھک کر ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں. ایسا ہی جناب آپ کپڑے کا احترام کر رہے ہیں، کپڑے سے کہاں شفا ملے گی؟ کیا قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت یعقوب کے کپڑے سے کسے شفا ملے گی؟ کپڑا تو سامنے کی بات ہے نا، لیکن وہ منسوب کس سے؟ حجت خدا سے منسوب ہے. مجھے جملہ کہنے دیں، جو خالی مٹیریل کو دیکھ کر سجدہ نہ کرے وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے. آدم مٹی کے ہے نا، آدم مٹی کے ہیں، تو جس کی نگاہ مٹیریل پر ہو وہ شیطان کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو کہ آدم خلیفۃ اللہ ہے وہ فرشتوں کا پیروکار ہوتا ہے. اور ہمارے بس یہی معاملہ ہے کہ جس کی نگاہ فقط مٹیریل بنا کر رک جائے، اور جو آگے یہ دیکھے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے. سرکار غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ بہت ہمارے. اچھا بس بات میں نے ختم کر دیا، آپ نے ماشاءاللہ اس جشن کو منا بھی لیا. اور میں 2-4 آخری جملے، واقعی یقین فرمائیے کہ اس علم کی وہ لاج رکھی کہ حتیٰ جب یزید اللعین جیسے فاسق اور فاجر
اس کے سامنے بھی وہ جب تبرکات لے لیے گئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ انظروا الی ھذا العلم، اس علم کو دیکھو کہ اس کا دستہ اب تک سلامت ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس پر جتنے حملے ہوئے تھے اس نے علم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی. اور وہی سنت تو جاری ہوئی. کراچی میں جب بم بلاسٹ ہوا جلوس میں، عاشور کے جلوس میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں علم تھا. ہے شہر کراچی کے ملنگوں کو سلامی، پیمانے ولا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے. پیمانے ولا توڑ کے بم بلاسٹ ہوا تھا نا عاشور کے، جو پیمانے ولا توڑ کے بھاگے تو نہیں ہے. اور بوڑھا تو بڑی بات ہے، بچوں کی وفا دے، میدان علم چھوڑ کے بھاگے تو نہیں ہے. اس لیے یہ علم ہمیں طاقت اور قوت نصیب کرتا ہے کہ جو مطلق اتباع حسین ابن علی میں جس کی زندگی گزری، مطلق کوئی ایک ضعیف جھوٹی روایت بھی نہیں کہ کہیں حسین ابن علی کے سامنے عباس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مولا یہ کر لیجئے تو بہتر ہوگا. دوسرے بزرگوں کے کلام ملتے ہیں جو میں تاریخ میں اس کو کیا نام نہیں لینا چاہتا، اپنے اپنوں کے بھی ملتے ہیں جنہوں نے مشورہ دیا، چاہے انہوں نے خلوص سے بھی مشورہ دیا ہو کہ مولا بیویوں کو ساتھ لے کے نہ جائیے، لیکن کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں، کہیں نہیں کہ حسین نے کچھ کہا ہو عباس کے سامنے یہ کہہ دیا کہ مولا یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، باقی آپ کی مرضی. نہیں، اس نے کبھی کیا، کیوں، کہاں، کیسے، کس لیے پوچھا ہی نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں حسین کہنا تو ہے لیکن حسین سمجھنا بھی تو ہے. حسین کہنا تو ماں نے سکھا دیا، حسین کہنا تو ماں نے اپنی گود سے سکھا دیا. ہم اور آپ کو، ہم تو اپنا نام تو بعد میں سیکھتے ہیں، ماں باپ کا نام تو بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے تو حسین کا نام سیکھتے ہیں. ہے بھائی مائیں اپنے بچوں کو گودیوں میں لے کر، چاہے گرمی ہو سردی ہو کوئی زمانہ ہو کیسے حالات ہو، وہ جاتی ہیں نہیں مجلسوں میں بالکل، تاکہ ابھی وہ بچہ جو اپنا نام بھی نہیں لے سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، چل نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے کان میں یا علی و یا حسین کی آوازیں پہنچ جائیں. ہے اس طرح سے آواز. تو حسین کہنا تو ماں نے سکھایا، حسین سمجھائے گا کون؟ وہ سمجھائے گا کہ جو باب حسین ہے. باب حسین کون ہے؟ باب حسین جانتے ہیں نا کون ہے؟ عباس کے حروف کا ابجد 133، ابجد عباس 133. اور اچھا چلے لکھ لیتے ہیں ساتھ میں، میرے ساتھ دیجیے گا. عین بے الف سین، ٹھیک، عین کے 70، عین کے 70، با کے 2 کتنے ہو گئے؟ 72، الف کا 1 کتنے ہو گئے؟ 73، سین کے 60، 73 اور 60 ہو گئے 133. 133 ہے عباس کے نام کا ابجد، اور باب حسین کا ابجد دیکھ لیجیے. با کے 2، الف کا 1، با کے 2، باب کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. یہ 5 ایک طرف. حسین ہا کے 8، سین کے 60، یا کے 10، نون کے 50. ٹھیک، اسے ملا دیجیے گا بنے گے 128. 128 کو 5 سے ملا دیجیے، باب سے بنے گے 133. عباس کے نام کا ابجد 133 ہے، باب حسین کا ابجد 133 ہے. حسین تک جو جانا چاہتا ہے نا اسے باب حسین ابن علی سے گزرنا پڑے گا، اسے عباس کے در پہ سر چکانا پڑے گا. اور یہ بڑے بڑے بزرگ علماء کا طریقہ. دیکھیں میں فضائل تو پڑھ چکا، آپ داد بھی بہت دے چکے، میرا جشن تو ختم ہو گیا. اب تھوڑا سا معرفت اپنی اور بڑھا دیں اس جشن کے صدقے میں کہ علامہ دیوبندی نے اسے لکھا ہے اسرار شہادہ میں کہ ہماری تاریخ میں شاید ان سے بڑے، اب جو نام لے رہا ہوں، فقیہ نہیں گزرے، شیخ مرتضیٰ انصاری جو امیر المومنین کے حرم میں دفن، جن کے لیے ایک جملہ کافی، جنہیں تعلیم مولا کائنات سے دی ہے اور جن کا امتحان امام زمانہ نے لیا. اتنے بڑے فقیہ. علامہ دیوبندی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیخ مرتضیٰ انصاری کو کہ عباس کے حرم میں داخل ہو رہے تھے اور انہوں نے چوکھٹ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا بوسہ لیا
اس چوکھٹ کا بوسہ لیا اور پھر آگے بڑھے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے, چونکہ وہ فقیہ تھے, تو میں نے کہا کہ ان سے کوئی علم مجھے حاصل ایسا ہو جائے. چوکھٹ عباس تو ساری کائنات بوسہ لیتی ہے, لیکن آپ نے خاص کس نیت سے اسے چوما ہے؟ تو شیخ مرزا انصاری کہتے ہیں کہ میں نے عباس کی چوکھٹ کو فقط حسین کے دروازے کی نیت سے نہیں چوما, میں نے 14 معصومین کے دروازے کی نیت سے عباس کی چوکھٹ کو چوما ہے. عباس فقط باپ حسین نہیں ہے, عباس باپ رضا بھی ہے, عباس باپ مہدی بھی ہے. اور ہر امام کے سلسلے میں میرے پاس الحمدللہ واقعات موجود ہیں. امام رضا کے سلسلے میں کہ عباس کیسے باپ الرضا ہے. مولا رضا تک پہنچنا ہو ابوالفضل عباس دروازہ ہے, مولا امام زمانہ تک پہنچنا ہو ابوالفضل عباس دروازہ ہے. کبھی انشاءاللہ تفصیل سرچ کروں گا اسے, آپ یقین فرمائیں. یعنی تھوڑا سا آپ کی اور معرفت بڑھ جائے گی انشاءاللہ. خود یہ تو بالکل حالیہ واقعہ ہے کہ ایک عراقی وہ اپنے بیٹے کو لے کر مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا تھا. اس کا بیٹا نابینا تھا, اور جب وہ پہنچا مولا کے حرم میں تو وہاں کئی دنوں تک جاتا رہا شفا کے لیے. کہتے ہیں کہ بہت میں نے دعا کی, میں نے خود اس کی ویڈیو دیکھی, اس عراقی کی ویڈیو. میں نے کوئی سنی سنائی بات نہیں, میں نے خود اس کی ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ عراقی بیان کر رہا اپنے بچے کو ساتھ لے کر, اور مجلس ہے پوری, یہ نہیں کرتے گھر پوری مجلس ہے جس میں علماء کرام تشریف فرمائے. ایک عالم نے اس عراقی کو بلایا اور کہا کہ آپ کے ساتھ جو معجزہ ہوا ہے مولا رضا کے حرم میں اسے بیان کیجیے. اور وہ عربی زبان میں باقاعدہ بیان کر رہا ہے اسے, کوئی عراقی. وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے, میں اسے لے گیا تھا مولا رضا کے حرم میں کہ وہاں سے شفا نصیب ہو, اور مستقل جاتا رہا. 8-10 دن تک ہمارا قیام تھا. آخری دن جب وہ نابینا ہی رہا, کہتے ہیں آخری مرتبہ جب گیا مولا رضا کے حرم میں, اس کے بعد میرا سفر تھا, تو میں جیسے ہوتا نا ایک کمال استراب جب ہو جاتا انسان, کہتے ہیں میں بغیر اس میں دخول پڑے بس چلا گیا. پھر مولا کی آخری بات تھی, مولا کے گھر میں چلا گیا, اور میں نے کہا کہ مولا جب ساری دنیا کے طبیبوں نے اسے جواب دے دیا ہے تو کیا قبر بنی ہاشم نے بھی اسے جواب دے دیا؟ مولا رضا کے سامنے میں کہہ رہا ہوں مولا اگر اس وقت اسے شفا نہیں ملی, اب کبھی ہوتی ہے وہ باتیں, دیکھیں بد تہذیبی توہین نہیں, نعوذ باللہ, کبھی انسان شوق محبت میں ایسا جملہ کہا جاتا ہے. تو مولا میں اب باہر نکل رہا ہوں, آخری مرتبہ آپ کہہ رہا ہوں, میں پانی پیے بغیر ہی واپس چلا جاؤں گا, پھر آپ جانے آپ کی مصلحت جانے, میں یہاں آیا شفا لینے کے لیے. اور کہتے ہیں آخری مرتبہ نکلتے ہوئے کہا کہ مولا میں اپنے بیٹے کے لیے شفا لینے آیا نا, ہاتھوں کی شفا, تو اب آپ کو اس زخمی آنکھ کا واسطہ کہ جب کربلا میں عباس کریں. کیونکہ کل بھی جشن کا اختتام ایسے ہی ہوا. اب چونکہ حسین کی بات ہو یا عباس کی بات ہو تو جشن ہی نکل گیا. مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے, اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے. حسین عباس کی ولادت پر کل کہہ چکا, حسین کی ولادت پر گریہ کیا تھا رسول اللہ نے, خود عباس کی ولادت پر گریہ کیا تھا علی مرتضیٰ. کہ مولا اس آنکھ کا واسطہ کہ جب تیر لگا تھا, اور پھر پورے مسائل بھی آگے وہ پھر میں انشاءاللہ کبھی اور پڑھوں گا, وہ محرم کے احتیاط کرتے. کہتے میں باہر نکلا, ابھی میں چوکھٹ پہ پہنچا تھا مولا رضا کی, اور میں اسی طرح مسترب تھا کہ میرے بیٹے نے بے اختیار کہا کہ بابا مجھے تو نظر آ رہا ہے, یہ ذریعہ مجھے نظر آ رہا ہے, یہ نور مجھے نظر. کہتے میں فوراً, اور وہاں لوگوں نے اسے اٹھا لیا تھا اور چوم رہے تھے, اور کہتے میں فوراً پہنچا اور میں نے مولا رضا کی ذریعے کے سامنے جھکا دیا, اپنے آپ کو گرا دیا. میں نے کہا مولا میں سے کچھ ایسے کلمات ادا ہو گئے, میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. لیکن رضا تک پہنچنے کا دروازہ بھی ابوالفضل عباس. یہ ایک واقعہ ہے, سینکڑوں ایسے واقعات ہیں. تو آج اس کے جشن میں ہے کہ جو اس تک پہنچے گا وہ 14 تک پہنچے گا. اور اسی خاطر دیکھیں خاص جو 133 مرتبہ جملہ پڑھنے کی تاکید ہے وہ یہی ہے کہ یاداش قلب کر کے عن وجہ الحسین انشد کر بھی بحق حقیق الحسین. یہ مولا عباس علیہ السلام کے ذکر کا خاص اثر ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تجربات کی بات بھی ہے, بزرگوں نے تجربہ کیا. 133 مرتبہ پڑھ کے دیکھیں اسے. کیوں 133؟ وہی عباس کے نام کا ابجد 133 ہے. ہم یہاں سے آخر میں پڑھ بھی دیں گے 3 مرتبہ, لیکن آپ گھر پہ جب تشریف لے جائیں اور کبھی کوئی حاجت ہو, خاص حاجت کی نیت سے 133 مرتبہ پڑھے. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے. جو اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے, حسین حجت خدا,
ہیں حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، عشق کر بھی بحق حقیقت حسین، آپ کو آپ کے بھائی ہی کا واسطہ ہے، میرے غموں کو بھی دور فرما دیں۔ یہ جملہ، اس سے بہتر کیا جملہ ہوگا عباس کو ماننے کے لیے؟ یہ جملہ پڑھ کے دیکھیں، حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، یہ مجازن نہیں ہے، حقیقتاً ہے، خدا کی قسم حقیقتاً ہے۔ یوم ابی الفضل استجار بہ الہدی، جب عرب شاعر نے شعر لکھا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت عباس کی پناہ میں تھا۔ حسین آفتاب امامت ہے، عباس کی پناہ میں، اور ایک مرتبہ قلم لرز گیا کہ پتہ نہیں میں نے کیا لکھ دیا ہے، حسین امام ہے عباس کی پناہ میں، ابھی تک مرثیہ پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو پھر حسین کو خواب میں لکھا کہ تم نے مرثیہ پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہ مولا اس میں عباس کے فضائل لکھ رہا تھا، کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے، آپ حجت خدا ہوتے ہوئے عباس کی پناہ میں؟ کہا نہیں، تو نے ٹھیک لکھا تھا، یہ عاشور کا دن واقعہ ہوتا کہ جب حسین عباس کی پناہ میں تھا، ٹھیک لکھا تھا۔ یہ ہے عباس جو پناہ گاہ امامت ہے۔ ہم کہاں تصور کر سکتے ہیں؟ مجھے کچھ فضائل واقعی پڑھنا تھے، میں ابھی دن میں اس وقت نہیں، لیکن چونکہ مجلس کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ میں بات کو ختم کر دوں گا آہستہ آہستہ، اور پھر کبھی انشاءاللہ فضائل کو اور موقع کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو نسبت کی بات تھی یہ رہ گئی تھی، اب اسے اور انشاءاللہ کبھی اور ڈسکس کریں گے، لیکن وقت بھی ہوتا جا رہا ہے۔ جب عباس کی وہ نسبت ہے، اب آپ سوچیں، خود عباس آباد ہندوستان کا علاقہ ہے، آغا عباس عزیزی ہی رائٹر کا نام ہے، انہوں نے مولا عباس پر ایک کتاب لکھی ہے فارسی زبان میں، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عباس آباد ہندوستان کا علاقہ جہاں پر عزاداری ایسے کی جاتی تھی کہ باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، جیسے عراقیوں میں عزاداری ہوتی ہے نا، منظر کشی کرتے ہیں جو، تو کہتے ہیں اس انداز سے عزاداری۔ تو اب حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب کے لیے جوان متقی پرہیزگار وہ وہاں پر حضرت عباس علیہ السلام کے مصائب کو منظر پیش کر کے دکھلا رہا تھا۔ جب عزاداری کر کے باہر پہنچا، سچ چلا، وہ اپنے گھر پہنچا تو باپ ناسبی تھا، اسے پتا چلا کہ میرا بیٹا عباس کے مصائب کی منظر کشی کر کے آیا ہے، تو بیٹے سے تکرار کرنے لگا، یہاں تک کہ اتنی نوبت آ گئی کہ اس نے اپنے گھر میں جو چھری خنجر کچھ بھی تھا اس نے لیا اور اپنے ہی بیٹے کے بازوؤں پر اس نے وار کر دیا، اور کہا کہ تو یہ کہتا ہے نا کہ تیرے مولا کے بازو قلم ہوئے تھے، تو آج میں تیرے بھی بازو قلم کر دوں گا۔ ماں بچانے کے لیے ماں مومنہ تھی، اس نے کہا کہ تو یہ کہتی ہے کہ تیری شہزادی فاطمہ زہرا ان کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، اس نے اس کے پہلو پر وار کیا اور کہا کہ جا تیرا بھی پہلو شکستہ، دونوں کو نکال دیا گھر سے۔ دونوں گرتے پڑھتے پہنچے ایک امام بارگاہ کے قریب بیٹھے ہوئے، بالکل غشی کا حالت تھا کہ ماں یہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ انتہائی نورانی بیوی میرے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ تو بلند ہو جا۔ میں نے کہا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، میں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، میں تو نہیں اٹھ سکتی، کہ میں فاطمہ زہرا بن کر حکم دیتی ہوں تو اپنے مقام سے بلند ہو جا۔ کہتے ہیں جیسے اس بیوی کا حکم آیا میں اپنے مقام سے وہ خاتون کیسے اٹھی، وہ بیوی جانے لگی تو میں نے کہا کہ اے بیوی میرا بیٹا بھی زخمی ہے، آپ اسے بھی شفا دے دیں۔ تو جانتے اس بیوی نے کیا کہا کہ تیرے بیٹے کو میرے بیٹے نے شفا عطا کر دی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، اس کے ہاتھ بالکل سلامت تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ تیری یہ کیفیت کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک بزرگ ہستی تشریف لائی، بزرگ یعنی مقدس پرہیزگار نورانی چہرہ، میں ان کا چہرہ نہیں، میں فقط نور تھا، اور انہوں نے عبا دوش پر رکھی ہوئی تھی، میں جس میں اثر میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو ہاتھ آگے بڑھا، میں نے کہا میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، زخمی ہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں ہاتھ اٹھا۔ تو ان کا حکم آیا، میرے ہاتھ بلند ہونا شروع ہوئے، اور جب میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سلامت ہو چکے ہیں تو میں آگے بڑھ کر چاہتا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے صدقے میں میرے ہاتھ واپس آ کر میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ خدا آپ کے آنسوؤں پر اپنی رحمت کر دے، خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم معلوم کہ میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو میرے ہاتھوں کا بوسہ نہیں لے سکتا، اس لیے ہاتھ کو رات کے کنارے کر چکا، اور میں یہ ہے عباس۔ اتنے بڑے در پر یہاں سے اصل دولت کیا مانگ کے لے جانی ہے؟ معرفت حسین مانگ کے لے جانی خدا کی۔ حسین کی معرفت کیسے عطا ہوگی؟ عباس لمحہ بلمحہ مدعی ہے حسین ابن علی کا نام، کاش نارا اپنی زندگی میں لمحہ بلمحہ جو حسین کی اطاعت کر لے وہ در حقیقت غلام ابوالفضل عباس بن جائے۔ یہ آج کے جشن کا پیغام ہے۔ اے
ایسی اطاعت. کیا کسی معصوم نے کبھی غیر معصوم کے لیے جملہ کہا ہے جو عباس کے حرم پر لکھا ہوا ہے؟ اوپر بین الحرمین سے اب جائیے، اوپر حرم پہ لکھا ہوا ہے، حسین کا جملہ ہے. یہ جب کہا تھا نا اسے مہلت لے کر آؤ، اب عباس اس کی ولادت بھی اس لیے ہوئی ہے کہ کربلا میں جیسے جہاد کرنا ہے، لیکن کربلا میں جذبات قربان ہو رہے تھے حکم امامت پر. بس میں اشارہ کروں گا اپنے سارے ساتھیوں کے لیے، کبھی ہوتا ہے انسان جذبات میں ہوتا ہے، چاہتا ہے اپنی جانے سے کچھ کر دے، کبھی کو چاہتا ہے ذکر پڑھ دے، کبھی کو چاہتا ہے کوئی عمل کر لے، وہ جذبات میں ہے. عباس سے سیکھنا یہ ہے کہ جذبات امر امامت پر قربان ہو رہے ہیں. امامت پر میرا جذبہ ہے کہ میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میری امامت وہ مجھے کیا حکم دے رہی ہے. کہا جاؤ مہلت لے کر آؤ. اب جذبات ہے ساتھ میں. حسین نے کیا کہا؟ ارکب، عباس سوار ہو، بے نفسی انت یا خدا کی قسم. یہ جملہ کبھی حسین اونچے تھے، خدا عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے. حسین کسی کو، ساری کائنات حسین پر قربان ہے، ساری کائنات حسین پر قربان ہے. یہاں حسین کہہ رہے ہیں عباس بے نفسی انت یا اخی. اتنا معتبر جملہ، کوئی یہ نہ کہے جناب کہاں سے پڑھ دیا. آج بھی عباس کے حرم پر لکھا ہوا ہے، گویا تاج کی صورت میں ہے. اب حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے حسین نے کہا عباس میری جان تجھ پر قربان. عباس تڑپ گئے، کہا گئے. جو حکم تھا اسے پورا کیا، عاشور کے دن بھی جو حکم تھا اسے پورا کیا. اور یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ عاشور کے دن جو ام البنین کے دودھ کا اثر تھا وہ سامنے آیا تھا، بھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہ پایا. حیدر ایسا نہیں، حیدر کے خون کی تو شجاعت تھی وہ تو دنیا نے وہ تو صفین میں دیکھ لی، لیکن کربلا میں ابھی تو ام البنین کے دودھ کا اثر تھا کہ وہاں ام البنین جب تشریف لائی تھی تو حسن حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکا کر یہ کہا تھا کہ میں دنیا کے سامنے تمہاری ماں بن کر آ رہی ہوں، لیکن در حقیقت کنیز بن کر آ رہی ہوں. ماں نے اپنے آپ کو کنیز کہا، بیٹے نے اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کہا. لہذا مولا مسجد میں تھے اور قمبر آئے خوشخبری دینے کے لیے کہ عباس کی ولادت ہوئی ہے. تو جیسے ہی قمبر آیا نا، کہا مولا ایک خبر دینی ہے آپ کو. اچھا علم امامت سے تو مولا سب جانتے ہیں، لیکن قمبر کو بھی تو کچھ ادا کرنا ہے. قمبر کو بھی تو کچھ دینا ہے نا. مولا نے کہا کہ سنا کیا خبر ہے؟ کہا مولا آپ کے یہاں ولادت ہوئی ہے. کہا قمبر تجھے جنت کی بشارت، جس کی آمد کی خبر پر جنت کی بشارت مل جائے. اللہ اکبر. اسے عباس کہتے ہیں. جانتے ہیں کس کی دعا ہے عباس؟ جانتے ہیں؟ اچھا تھوڑا سا اب آپ ظاہر ہے اس مسائل کی کیفیت اور بلکہ اس معرفت کی کیفیت میں آ گئے کہ جب انسان فضائل میں بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ابجیکشن ہے تو احترام پھر آپ کے اس بھرپور جوش و ولا کے ساتھ ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے خاطر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. عباس کس کی دعا کا نام جانتے ہیں؟ بیوی کی دعا کا نام. اور عباس کو خاص کس نے طلب کیا ہے؟ علی مرتضیٰ نے طلب کیا ہے. جس علی نے نہ دنیا مانگی، اس لیے کہ دنیا علی کی نگاہوں میں حقیر تھی، اور جس علی نے نہ جنت مانگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. اے پروردگار، علی نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، علی نے تیری عبادت کا جہنم کے خوف سے کی ہے. یہ ہم اور آپ جیسوں کی عبادت ہوتی ہے، لیکن علی کی بات بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے. جو خدا کی اہلیت پر بات کر رہا ہوں، اور فرمائی کہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا کیونکہ تو لائق عبادت ہے. بس اجب تو تیرے سامنے سجدہ کر دیا اور تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. وہ علی جس نے نہ جنت مانگی، اس لیے کہ جنت علی کی نگاہوں میں کمتر تھی اللہ کی عبادت کے مقابلے میں. دنیا تو مانگی نہیں، اس لیے کہ وہ انتہائی حقیر تھی. اس علی نے ایک بیٹا مانگا. اے میرے ساتھ یہ کبھی ہوتا نا، آپ ایک دعا خود کرتے ہیں اس کا بھی اثر ہے. کبھی آپ خیر کچھ عزت اللہ نے عطا کی، ورنہ ہم بھی اس طرح سے گناہ گار ہیں، بلکہ زیادہ گناہ گار. لیکن آپ کہتے ہیں مولانا ہمارے لیے دعا کر دیجیے. کبھی آپ کہتے ہیں بہت کوئی بزرگ عالم عارف ہو جو ان کے کہتے ہیں دعا کیجیے گا. کبھی آپ پہنچے کسی مجتہد بزرگ مرجع تقریر ان کی، آپ دعا کر دیجیے گا.
جیسے جیسے انسان کا شرف بڑھتا جائے گا ویسے ویسے دعا کا اثر بڑھتا چلا جائے گا. اب حیدر کی دعا ہے نا پاس ہے میرے ساتھ. کون علی کی جس کی دعا پاس ہے؟ ہم ویسے سن لیتے ہیں اسے. 2 لمحے میرے ساتھ رہیے گا. کون علی؟ علی ولی الکائنات، علی کاشف المہمات، علی دافع البلیات، علی مومن، علی امیر المومنین، علی اول، علی آخر، علی فرش پہ بیٹھ کے عرش پہ حکومت کرنے والا، علی عرش پہ بیٹھ کے لہجہ قدرت میں پردہ وحدت میں نبی سے گفتگو کرنے والا، علی اپنی انگوش کے ہلکے سے اشارے سے ڈوبتے ہوئے نظام شمسی کو واپس پلٹانے والا، علی منکرین کی موت ہے، علی مسیح ہارون ہے، علی موت کے وقت آتا ہے، علی کی کرسی قبر میں لگتی ہے، علی منکر و نکیر کے وقت آتا ہے، علی برزخ کے وقت آتا ہے، علی جب اٹھائے جاتے ہیں اس وقت آتا ہے، علی اس وقت آئے گا کہ جب کتابوں کو کھولا جائے گا، علی اس وقت آئے گا کہ جب پل صراط سے کوئی گزرے گا، پل صراط پر کھڑے ہو کر ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ میرا ہے اور یہ تیرا. کروانے والا ہے، علی نوح کی کشتی پار لگانے والا ہے، علی ابراہیم کو آتش نمرود سے بچانے والا ہے، علی عیسیٰ کو مسیحائی سکھانے والا ہے، علی یوسف کو کنویں سے نکالنے والا ہے، علی محمد مصطفیٰ کا سلطان نصیر ہے، علی وہ ہے کہ جو مظہر جلی ہے اور اللہ کا ولی ہے، اور علی وہ ہے کہ جس کی ایک ایک ادا پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے سونے پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کی سواری پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جس کی ذوالفقار پر اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جو انگوٹھی دے دے تو اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جو روٹیاں دے دے تو اللہ آیتوں کو نازل کرتا ہے، جو انجیل میں ایلیا ہے، توریت میں بریہ ہے، قرآن میں صالح المومنین ہے، جس کے صدقے میں سورج کو روشنی ملتی ہے، جس کے صدقے میں چاند منور ہے، جو رزق تقسیم کرنے والا ہے، جس کے صدقے میں آدم کی دعوت قبول ہوتی ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، جو ید اللہ ہے. اور یہ ہے شان غازی کے اتنا بڑا علی اپنی نماز شب کی دعاؤں میں جسے اللہ سے طلب کرے اسے ابوالفضل عباس کہا جاتا ہے. کچھ کہ جو ایک مفاخرہ بھی پڑھنا تھا وہ کبھی اور انشاءاللہ. علماء نے لکھا ہے کہ کیسے حسین اور علی مرتضیٰ کے درمیان ایک مفاخرہ، اور اس میں غازی عباس علیہ السلام کی بھی ایک نسبت ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی. آپ نے معرفت کے آنسو بھی بہا لیے، آپ نے الحمدللہ نعرہ حیدری کہہ کر اپنے جوش ولا کا بھی اظہار کر لیا ہے، اور اب دعا کا موقع ہے. اور غازی سرکار کے صدقے میں جو دعا ہے وہ باب الحوائج ہے. اب جو مصلحت میں دعا ہے وہ یقین فرمائیے میرا 100% ایمان میری ایمان کی کیا حیثیت. لیکن حتیٰ جب امام زمانہ کی خدمت میں بزرگ عرفا پہنچے تو انہوں نے دیکھا، اب عباس باب مہدی بھی ہے، دیکھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ خطوط ہیں جو رکھے ہوئے ہیں. مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں جو لوگوں نے مجھ تک بھجوا دی ہیں. کچھ خطوط الگ سے رکھے ہوئے مولا آنکھوں پر لگا کے چومتے جاتے ہیں. مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہ یہ وہ حاجتیں ہیں کہ جو میرے جد ابوالفضل عباس کے نام سے لوگوں نے مجھ تک بھجوائی، ان پر خاص نظر کرم ہے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی. یہ ہے بات. میں 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. جنہیں یاد ہے وہ انشاءاللہ ساتھ پڑھیں، اور انشاءاللہ 133 مرتبہ ضرور آپ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں. سب سے بہتر وقت فجر کا وقت ہے، ورنہ کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے. ایسے میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. مل کے ماشاءاللہ. یا کاشف الکرب عن
آخری مرتبہ کیا شکار کربے اكشف كربي بحق أخيك الحسين. پروردگار آپ کے حاجات کو پورا فرمائے. مولا سید الشہداء کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے ان کے برادر کی آمد کی شب ہے. قاضی عباس علیہ السلام اتنی بڑی خوشی کا موقع ہے. شہزاد کونین کو بھی ہدیہ کرتے ہوئے عباس دعائے خاتمہ زہرا ہیں جو حسن اور حسین کے لیے کپڑے سیے اسے رضوان جنت کہتے ہیں، اور جس کے لیے عباس کپڑے سیے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. وہ ہمارے تو یہ وہ نسبت ہے، وہ کبھی انشاءاللہ اور بھی بیان کریں گے، لیکن ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیں محمد